سب سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ تو چلیے دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ گزشتہ دنوں ایک ہفتے کے دوران پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 60 روپے فی لیٹر اضافہ ہوا، جو کہ ملکی تاریخ میں سب سے بڑا اضافہ ہے، جس نے غریب عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ حکومت کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا ہے کہ یہ اضافہ IMF کے کہنے پر کیا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سیاسی اعتبار سے یہ انتہائی غیر مقبول اور سخت فیصلہ تھا، لیکن پھر بھی مسلم لیگ نون کی مخلوط حکومت نے یہ کڑوا گھونٹ پیا۔ ایک عام پاکستانی جو کہ اس فیصلے سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، وہ سوچتا ہے کہ آخر IMF کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ہمارے ملک میں مہنگائی کروا رہا ہے؟ کیا ہم اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے؟ IMF ایک ایسا ادارہ ہے جو غریب ممالک کو خالصتاً اپنی شرائط پر قرض دیتا ہے۔ یہ بالکل ایک بینک کی طرح کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اگر بینک میں قرض لینے جائیں گے تو بینک آپ کو اس وقت تک قرض نہیں دیتا جب تک وہ آپ کے ذرائع آمدن معلوم نہ کر لے۔ اس سے بینک نے صرف یہ پتہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ قرض واپس کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اسی طرح IMF کو بھی یہی سروکار ہوتا ہے کہ قرض لینے والا ملک قرض واپس کیسے کرے گا۔ اس پر جب حکومت IMF کو مطمئن نہیں کر پاتی تو پھر IMF خود سے بتاتا ہے کہ آپ فلاں ٹیکس لگا کر فلاں طریقے سے پیسے کمائیں۔ سوال یہ بنتا ہے کہ پاکستان کی ہر نئی حکومت کو IMF کے پاس جانا ہی کیوں پڑتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر کوئی حکومت سوچتی ہی نہیں، یا شاید اس مسئلے کو حل ہی نہیں کرنا چاہتی۔ اگر ہم IMF سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی GDP اور برآمدات کو ہر صورت بڑھانا ہوگا۔ اس وقت پاکستان کی کل GDP تقریباً 350 ارب ڈالر ہے، یعنی 22 کروڑ لوگ سال بھر میں مل کر 350 ارب ڈالر کماتے ہیں۔ جبکہ ہندوستان کی GDP تقریباً 3600 ارب ڈالرز ہے۔ اگر ہم واقعی ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس میں خاطر خواہ اضافہ کرنا ہوگا۔ اس کے لیے مواقع پیدا کرنا حکومت کا کام ہے۔ اگر ہم ہر سال ایک اچھی GDP گروتھ حاصل کر لیں تو یقیناً اس کا ہماری معیشت پر انتہائی مثبت اثر پڑے گا۔ ہمارا دوسرا بڑا مسئلہ درآمدات اور برآمدات کا منفی فرق ہے، یعنی ہم دوسرے ممالک سے جو سامان منگواتے ہیں اس کی مالیت بہت زیادہ ہے، جبکہ ہم جو سامان دوسرے ممالک کو بیچتے ہیں اس کی مالیت انتہائی کم ہے۔ اگر پاکستان کی امپورٹس میں ہر سال 5% کا مستقل اضافہ ہو اور ایکسپورٹ میں سالانہ اضافہ 10% ہو تو ہم سال 2039 میں جا کر اپنا تجارتی خسارہ ختم کر پائیں گے۔ اگر ایکسپورٹس میں سالانہ اضافہ 10 کی بجائے 12% ہو تو یہی تجارتی خسارہ سال 2035 میں ختم ہو جائے گا۔ اس کے لیے سب سے اہم بات تجارتی و معاشی پالیسی کا تسلسل ہے، کم از کم اگلے 15 سال۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کوئی بھی حکومت اگلے 15 سال کی منصوبہ بندی نہیں کرتی اور نہ ہی مقتدر حلقے اتنا لمبا سوچ پاتے ہیں، جس کا خمیازہ آج پوری قوم بھگت رہی ہے۔ اگر ہمیں IMF کے چنگل سے نکلنا ہے تو ہمیں سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر ایک مضبوط تجارتی و معاشی پالیسی بنانا ہوگی، جس کا اطلاق کم از کم اگلے 15 سال تک ہو۔ اس لانگ ٹرم پالیسی پر تمام سیاسی قوتیں اور تمام ریاستی اداروں کو ایک پیچ پر آنا پڑے گا۔ حکومت چاہے کسی کی بھی ہو، اداروں میں کوئی بھی شخصیت ہو، اس پالیسی کو نو گو ایریا ڈکلیئر کر دیا جائے۔ پھر انشاءاللہ پاکستان بحرانوں سے نکلے گا بھی اور معاشی طور پر مستحکم بھی ہوگا۔